الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وصلى الله على الباقين لعزاء الحسين انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ دوستوں، سوگواران آل محمد، حسین کے پرساداروں، ماتم گزاروں، عشرہ اولا اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ 9 محرم کا روز گزر گیا، شب عاشور آ پہنچی، وہی شب جس میں حسین نے چراغوں کو بجھا کر کربلا کے بن میں 72 چراغ روشن کر دیے۔ حسین نے 9 محرم کو ایک دن کی مہلت طلب کی تاکہ نماز اور قرآن کے ساتھ ایک شب اور گزار سکیں۔ تاکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان پر ثابت ہو جائے کہ حسین دین کے قیام کے لیے نکلے ہیں۔ حسین شریعت کے نفاذ کے لیے نکلے ہیں۔ ساری رات قرآن اور نماز کے ساتھ بسر کرنے کے بعد صبح دم اذان کے لیے گلدستہ اذان پہ علی اکبر کو آواز دی کہ آج علی اکبر اذان دیں گے، تاکہ حسین اپنے ہر چاہنے والے کو یہ بتا دیں کہ جسے حسین سے عشق ہے وہ دوڑ کر نماز کی جانب آئے گا۔ علی اکبر سے اذان دلوائی تاکہ یہ ثابت کر دیں کہ حسین صرف طاغوت کے خلاف تلوار سے جنگ کے لیے نہیں بلا رہے، بلکہ کربلا میں روز عاشوراء بھی، اس سختی کے دور میں بھی حسین مسلمانوں کو، حسین بشریت کو خدا کی جانب بھی دعوت دے رہے ہیں اور طاغوت سے لڑنے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ تو اب اس تشیع کے ہر بوڑھے جوان بچے کا فرض ہے کہ حسین کی صدا پر لبیک کہے اور حی علی خیر العمل کہتا ہوا طاغوت کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے۔ اب وہ طاغوت اس دور کے یزید، بنو امیہ، شمر، ابن زیاد ہوں یا اس دور کے اسرائیل، امریکہ، انگلستان اور شیطان پرستوں کے ٹولے ہوں، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی دعوت بھی حسین نے دی ہے اور مسلح پر آنے کی دعوت بھی حسین نے دی ہے۔ یہ نماز اور حسین بخدا ان میں
کسی قسم کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تقابل نہیں، بلکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں عبادتیں ہیں اور دونوں ہم عرض ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے طول میں نہیں ہیں کہ ایک تک پہنچ گئے تو دوسرے کی جانب سفر شروع ہوگا، بلکہ ان دونوں کو بیک وقت ہاتھ میں رکھنا ہے۔ جیسے نماز اور روزے میں کوئی مقابلہ نہیں، ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لی تو روزہ ساقط، روزہ رکھ لیا تو نماز ساقط، نہیں، دونوں عبادتیں اپنی جگہ عبادتیں ہیں اور دونوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ الگ بات کہ نماز کا فرض اپنی جگہ قائم رہتا ہے، مگر اس کا ثواب روزے کی حالت میں چندان ہو جاتا ہے۔ یہی حال عزائے حسین کا ہے کہ جب حسینی ملبوس عزا کو پہن لیتا ہے تو سجدہ الہی کی لذت دو چند ہو جاتی ہے۔ حسین نے اکبر سے اذان دلوائی، نماز صبح ادا ہوئی، اور اب انصار ایک ایک کر کے میدان میں جانے لگے۔ حبیب، جون، حر، بریر، زہیر، وہب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے۔ جب سارے انصار کربلا کے میدان میں خاک و خون میں غلطاں ہو چکے تو اب بنی ہاشم کی باری آئی۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ بنی ہاشم کا پہلا فرد جو شہید ہوا وہ حضرت علی اکبر ہیں۔ گو کہ مشہور یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عباس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی، لیکن مستند مقاتل میں بنی ہاشم کا پہلا شہید جناب علی اکبر کو لکھا جاتا ہے۔ جناب علی اکبر نے اپنے والد سے اجازت طلب کی، حسین جو اپنے دوستوں کے لاشیں اٹھا چکے ہیں، جوان بیٹا بھری جوانی میں موت کا طلبگار ہو رہا ہے، اجازت دیں تو کیسے دیں؟ عزیزوں، یہ شب عاشور ہے۔ ابھی خیموں میں عورتوں کے سہاگ موجود ہیں، گودیاں آباد ہیں، لیکن یہ سوچئے کہ اسی شب سے خاندان عصمت و طہارت کی خواتین کو اور اصحاب حسین کی خواتین کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ صبح تمام عزیز و اقارب کٹ جائیں گے، سب کی شہادت ہو جائے گی۔ تو اب سوچئے کہ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جسے رات سے صرف یہی دھڑکا ہے کہ صبح میرا چاند مجھ سے جدا ہو جائے گا اور کربلا کے میدان میں خاک و خون میں غلطاں ہوگا۔ اجازت لینے آئے، حسین نے اجازت دی تو وداع کے لیے اکبر خیموں کی جانب پلٹے۔ راویان لکھتے ہیں کہ اکبر خیمے میں گئے آئے، پھر آئے۔ جب خیمے سے باہر نکلتے ہیں، کبھی کوئی بچی، کبھی کوئی بیوی دامن پکڑ لیتی ہے اور اکبر پھر وداع کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مقاتل نے لکھا کہ 7 بار یہ عمل ہوا، اور جب اکبر آخری وداع کر کے خیمے سے نکلے ہیں تو گویا ایسا منظر تھا جیسے جوان کا لاشا ہو اور گھر والے اس کے جنازے کو وداع کر رہے ہوں۔
اکبر باپ کی خدمت میں آئے اور میدان کا اذن لیا. گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی اور آگے بڑھے. حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے اور آواز دی مہلن مہلا. اکبر رکے، شاید سوچا ہو، دل میں آیا ہو کہ کیا بابا میدان کی اجازت دی تھی، اب ارادہ بدل گیا. حسین نے کہا اکبر میدان میں جاؤ مگر مڑ مڑ کے بابا کو دیکھتے رہنا. اکبر کو وداع کیا اور خدا کو گواہ بنایا کہ اے خدا تو گواہ رہنا کہ اب اس قوم اشقیاء کی جانب اسے بھیج رہا ہوں جو خلق میں، خلق میں، شکل و صورت میں، کردار میں، سیرت میں، گفتار میں تیرے آخری نبی کی شبیہ ہے. اکبر میدان میں آئے اور جو لوگ صفین و نہروان و جمل کو بھول چکے تھے انہیں پھر سے علی کی تیغ کے جوہر دکھا دیے. بلکہ یوں کہوں کہ اکبر نے میدان میں آ کر وہ جنگ جو رسول نے نہیں کی تھی اس کے منظر دکھا دیے کہ دیکھ لو اگر رسول تلوار کھینچتے تو کس طرح سے جنگ کرتے. اکبر جنگ کیے جا رہے ہیں، کشتوں کے پشتے لکھ رہے ہیں، سروں کی بارش ہے، تن بتن جنگ ہے اور اکبر کا کوئی حریف نہیں. اکبر میدان کارزار میں بہت دیر رکے اور پھر پلٹ کر حسین کی خدمت میں آئے. باپ سے داد شجاعت چاہی، چچا سے داد شجاعت چاہی، سب نے بڑھ کر داد شجاعت تو دی، مگر جو طلب اکبر نے کیا پانی تو کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا. حسین نے کہا اکبر اپنی زبان کو میرے منہ میں رکھ دو. اکبر نے اپنی زبان باپ کے منہ میں رکھی، تڑپ کر باہر نکال لی کہ بابا آپ کا حلقوم تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھا ہوا ہے. حسین نے اپنی انگشتری اکبر کے منہ میں رکھ دی اور کہا کہ بیٹا جاؤ، اب حوض کوثر پر تمہیں میرے نانا رسول خدا سیراب کریں گے. اکبر پھر میدان میں آئے. اشقیاء میں تن بتن لڑنے کی، ایک پر ایک کے مقابلے کی ہمت نہ تھی. فوج نے مل کر علی کے شیر کو گھیر لیا. چار جانب سے حملے ہونے لگے مگر علی کا شیر لڑتا رہا کہ کمین گاہ میں چھپے یزیدی سپاہی نے اکبر کے سینے پر نیزہ مارا. اکبر اب زین پر سنبھل نہ پائے. ہر گرنے والے نے صدا دی تھی کہ حسین میری مدد کو پہنچو، مگر اکبر نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا بلکہ کہا یا بتا علیک منی سلام. اکبر زین سے زمین پر آ رہے. حسین نہ جانے گھوڑے پر سوار ہو سکے یا نہ ہو سکے، مقاتل نے لکھا کہ ایڑیوں کے بل چل کر اکبر کی لاش پر پہنچے کہ جوان پسر ہے جو آنکھوں کا نور بھی لے گیا ہے اور کمر بھی توڑ گیا ہے. حسین اکبر کے لاشے پر جب پہنچے ہیں تو مقتل نے لکھا ہے کہ اکبر کا لاشا اربن اربا یعنی ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا کہ جب اکبر زین سے زمین پر آئے ہیں تو اشقیاء نے اپنے دل کا بغض نہتے سپاہی پر نکالا ہے. حسین لاش علی اکبر پر پہنچے ہیں اور حسین میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے اٹھا کر خیموں تک لے جا سکے. جس نے اپنے سب عزیزوں کے لاشیں اٹھائے ہیں اور اکبر کے بعد بھی لاشیں لائے گا
اس میں یہ ہمت نہیں، کیونکہ بوڑھا باپ ہے اور جوان کی میت ہے، تو حسین نے صدا دی ہے کہ جوانان بنی ہاشم بے آئید، علی را بردر خیمے رسانید، خدا داند کہ من طاقت ندارم، علی را بردر خیمے رسانم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشہورات کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک نوحہ لکھا ہے، اس کے اشعار پیش کرتا ہوں، اس کے بند پیش کرتا ہوں کہ ہر آس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، ہر آس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، آتا ہی نہیں کچھ بھی نظر تم ہی صدا دو، آواز ہم شکل نبی اپنی سنا دو، پھر صورت محبوب خدا ہم کو دکھا دو، ہم ڈھونڈتے ہیں تم کو نشاں اپنا بتا دو، اب قوت تنویر بصر ٹوٹ گئی ہے، ہر آس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، کیوں ہاتھ رکھا سینے پت ہے تم نے اٹھا کر، کیوں ہاتھ رکھا سینے پہ ہے تم نے اٹھا کر، کیا درد ہے سینے میں بتاؤ علی اکبر، ہم ناد علی پڑھ کے کریں دم میرے دل بر، بابا کو دکھاؤ تو ذرا ہاتھ ہٹا کر، نیزے کی انی دل میں اگر ٹوٹ گئی ہے، ہر آس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، جس وقت سوئے نہر سے دھارا میرا سقا، اس وقت سے آنکھوں میں سمایا ہے اندھیرا، اب تھامے جگر تم نے بھی آنکھوں کو ہے پلٹا، سوچا بھی نہ رہ جائے گا شبیر اکیلا، اب جینے کی خواہش بھی پسر ٹوٹ گئی ہے، ہر آس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، 18 برس پالنے والی سے کہوں کیا، 18 برس پالنے والی سے کہوں کیا، مادر سے کہوں کیا، جو تیرا پوچھے وہ بیٹا، کس طرح تجھے خیمے میں لے جاؤں میں تنہا، مر جائے گی یہ حال جو دیکھے گی سکینہ، ہمت میری اے رشک قمر ٹوٹ گئی ہے، ہر آس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، اس دشت میں شبیر کو سب چھوڑ گئے ہیں، اس دشت میں شبیر کو سب چھوڑ گئے ہیں، عباس تو پہلے ہی کمر توڑ گئے ہیں، انصار و احبا سبھی منہ موڑ گئے ہیں، سب لختے جگر پیاس سے دم توڑ گئے ہیں، ایک تم سے تھی امید مگر ٹوٹ گئی ہے، ایک تم سے تھی امید مگر ٹوٹ گئی ہے، ہر آس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، ایک اصغر بے شیر ہے ایک عابد بیمار، ایک اصغر بے شیر ہے ایک عابد بیمار، نے فوج بچی ہے نہ رہا فوج کا سالار، شبیر یہاں فرد وہاں لشکر خونخوار، ہے باد میرے کون میرے گھر کا طرفدار، شبیر یہاں فرد وہاں لشکر خونخوار، ہے باد میرے کون میرے گھر کا طرفدار، یہ سوچ کے اب تاب جگر ٹوٹ گئی ہے،
ہراس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، اندازے وغا باپ کا تم نے نہیں دیکھا، اس لشکر باطل کو پلٹ دیتا اکیلا، تم دیکھتے پیاسے کے لڑنے کا سلیقہ، پر اب نہیں جینے کی میرے دل میں تمنا، کیا جنگ کروں جب کہ سپر ٹوٹ گئی ہے، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، ہراس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، ناگاہ صدا گونجی یہ اے صائب تحریر، پیاسے پہ چلی سجدہ معبود میں شمشیر، زینب جو گئیں قتل گہے شاہ میں دلگیر، سنتی تھی صدا دیتی ہے یہ گردن شبیر، اکبر کی جدائی میں کمر ٹوٹ گئی ہے، ہراس میری نور نظر ٹوٹ گئی ہے، عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی ہے، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أعظم الله أجورنا وأجوركم، أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.